अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिसात और मैं हूं नासिर हबीब। दुनिया में सिर्फ चंद ही ऐसे ममालिक होंगे जिनकी आधी जिंदगी गैर आईनी इक़दामात पे मुहित हो, मार्शल लॉज पे मुहित हो, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। पाकिस्तान की 66 साल जिंदगी में से 33 साल ऐसे थे जब हमारे यहाँ मार्शल लॉज रहे। पाकिस्तान में 4 बार आइन कोई बिसात लिपेटी गई, लेकिन लोग बाहर नहीं आए क्योंकि वो हमारे सिविलियंस हुक्मरानों की करप्शन और नाअहली से शायद तंग थे। बरतानिया में 350 साल पहले जनरल क्रॉमवेल की बॉडी को कब्र से निकाल के 24 साल के लिए लटका दिया गया, और उस दिन के बाद क्योंकि उन्होंने जो वहां के किंग थे चार्ल्स वन, उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, और 350 साल हो गए हैं आज तक बरतानिया में कोई गैर आईनी इकदाम नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान में भी ऐसी मिसाल सेट की जा सकती है? क्या हमारे जो साबिक मिलिट्री डिक्टेटर्स थे उनको भी कोई ऐसी सजाएं दी जा सकती हैं चाहे वो उनकी डेथ्स हो चुकी हुई हैं? और पाकिस्तान की अवाम क्यों बाहर नहीं निकलती जब गैर आईनी इक़दामात होते हैं? क्या ये तंग हैं जो हमारे करप्ट रूलर्स हैं उनकी वजह से, या ये सिस्टम यही चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम? उसके अलावा क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अगर आप देखें हिस्ट्री में तो उन्होंने इन मार्शल लॉज वालों को, अयूब खान के बेटों को मिनिस्टर बनाया, ज़ियाउल हक के बेटे फेडरल मिनिस्टर बने, तो इस तरह नवाजती रहती है हमारी कौम भी। तो आज हम इन इश्यूज पे बात करेंगे कि क्या ये हमारे मिजाज का हिस्सा है, या क्या कोई एग्जांपल सेट की जा सकती है कि आइंदा के लिए हमेशा के लिए ये सिस्टम रोका जा सके। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद रजा खान कसूरी साहब जो कि वकील हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के, और सीनियर नायब सदर हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी के, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब तशरीफ लाने के लिए। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, माहिर इमराज कल्ब, उनका वाबस्तगी है शिफा इंटरनेशनल से जो कि इस्लामाबाद का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कह लें एक हेल्थ इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, और वो 20 साल से अमेरिका में मेडिकल ट्रीटमेंट करते रहे हैं ये जो कार्डियोलॉजी की, और 18 साल से पाकिस्तान में, तो 38 साल का उनका तजर्बा है। हम जानेंगे उनसे मुशर्रफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हुई हैं कोर्ट्स में उनके बारे में। और मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार, कॉलमनिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट कामरान शफी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने का। कसूरी साहब मैं आपसे शुरू करता हूं, हम पाकिस्तानी जो हैं डिक्टेटर्स को सजा क्यों नहीं दे पाते? पोजीशन ये है कि आपके यहां एहतसाब का कॉन्सेप्ट डेवलप इसलिए नहीं होता कि आपने भी वही चीजें करनी होती हैं। अगर आप एक रस्म डाल देंगे तो कल को इस रस्म का आप भी विक्टिम होंगे। तो देयरफॉर यहां आपसे सियासतदान इसी वो देखें ना, बात यह है कि अब हमारे जो सियासतदान भी हैं बदकिस्मती से दे आर नॉट कंटेंटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो कि उनका एक प्रेरोगेटिव है, अनलेस दे एक्सरसाइज देयर पर्सनलाइज्ड पावर उसी थी। और जब तक वो राजवाड़ा ना बना लें और कोई अपना मुगल डायनेस्टी के तर्ज पर अपनी हुकूमत ना चलाए, जब तक दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सी द पोजीशन यहां ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन बिल्टअप करने की पॉलिटिकल पार्टीज की। उसके साथ साथ मीडिया जो है, जो एजुकेट करता है, जो कि एक बहुत बड़ा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है फॉर द नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एक फॉर्मल एजुकेशन विच यू गेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, एक है नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो कि आप मीडिया के जरिए आप लोगों से सीखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। अब चीज यह है कि डेमोक्रेसी की जो स्ट्रेंथ है वो है डेमोक्रेटिक कल्चर। यानी सिर्फ डेमोक्रेसी कहने से डेमोक्रेसी नहीं आती जब तक कि उसके बैकअप सपोर्ट उसको डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं देता। और उस डेमोक्रेटिक कल्चर के 2 बड़े पावरफुल सतून हैं, एक है सब्र, दूसरा है बर्दाश्त। मिसल जो आपका पॉइंट मैंने लिया कि इनको खतरा होता है अपना। मेरी बात सुनिए, जब तक आप सब्र और बर्दाश्त का जो टेम्परामेंट कौम के अंदर पैदा नहीं करेंगे, जिसको जो सियासी पार्टियों पैदा करने हैं, तो डेमोक्रेसी नहीं आएगी। क्योंकि पेशेंस एंड टॉलरेंस इज ए सिन qua non ऑफ डेमोक्रेसी। वो जमहूरियत की रूह है, सब्र और बर्दाश्त। यहाँ तो इधर आप इलेक्शन जीत के आए, साथ ही दूसरी पार्टी कहती है जनाब फारिग हो जाओ, अपना खतरा है। अच्छा कामरान साहब, सर आप हैं लाइन पे?
کامران صاحب، اچھا سر، قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کوئی ایگزامپل سیٹ ہم نہیں کرتے، ہم سے مراد جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو رولرز ہیں ہمارے، کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا ہے بعد میں انہوں نے تو جوائن کرنا ہوتا ہے ملٹری ڈکٹیٹرز کو. کیا کہیں گے سر آپ اس پہ؟ اس میں خیر بہت کچھ بندہ کہہ سکتا ہے، بس آئی وش آئی واز ان اسٹوڈیو. however جو آپ نے جیسے آپ کی انٹروڈکشن جو تھی اس سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ آپ نے سارے پالیٹیشینز کو کرپشن کے اس میں پینٹ برش کے ساتھ کالا کر دیا. آپ نے خود کہ جی ہو سکتا ہے کیونکہ کرپٹ ہوں اس لیے وہ بات نہیں ہے. بھائی جو میس آف دا پیپل آپ کے جو ووٹر ہے وہ غریب آدمی ہے، وہ ٹینکوں کے اور گند کے سامنے کیسے نکل سکتا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، سر جیسے مصر میں نکلتے ہیں، جیسے باقی ملکوں میں اب نکلنا شروع ہو گئے تو ہم یار نکلتے ہیں تو بھی دیکھو کیا گند پڑا ہے ادھر. مصر کو تو چھوڑ دیں آپ، مصر کو ہاؤ کین یو کمپیئر پاکستان اور مصر؟ پاکستان میں تو کھلا میڈیا ہے، جو مرضی ہم آگے بکواس کر دیتے ہیں میڈیا کے اوپر، کوئی روکنے والا نہیں ہے ہمیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مصر میں تو کوئی ایسی سخت تھی ڈکٹیٹرشپ وہاں. So don't compare us with the Arab world, for God's sake. There is کوئی comparison نہیں. تو کیا بات جو جی پلیز پلیز احمد رضا بھائی نے ابھی کہی کہ صبر نہیں ہے، صبر کیا صرف پالیٹیشین کو صبر ہونا چاہیے اور کسی کو نہیں. پالیٹیشین کو تو آپ منٹ نہیں لگاتے، کسی کو سولی میں ٹانگا ہوا ہے، کسی کو کال کوٹھی میں بند کیا ہوا ہے. یہاں ایک فارمر کمانڈو ہے جو چھپا بیٹھا ہے FIC میں، کوئی اس کی میڈیکل رپورٹس کو مان نہیں رہا. پدرے ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ پر جو کچھ میں نے پڑھا ہے دا میچ آف دا میڈیکل رپورٹس جو ہیں باہر سے بھی آئی ہوئی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اچھے بھلے ہی کین انڈیڈ اٹینڈ کورٹ. بلکہ وہ اپنا جو ایک وزیر تھا ان کا جاوید جبار نامی جو صاحب ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ چاہے وہ اسٹریچر پہ چڑھ کے جائیں لیکن جوائنٹ کورٹ. دس از واٹ از امپورٹنٹ. کامران صاحب میں ڈاکٹر صاحب کا سر اوپینین لے لوں. ڈاکٹر صاحب جن کو ایسی جن کی حالت ہو، لے مین میں بتائیے گا میرے ویورز کو، کہ جن کو درد ہوتا ہو سینے میں گاہے بگاہے، اس طرح کی سچویشن ہو، جن کی جو میڈیکل رپورٹ آپ کو میں نے بھیجی تاکہ آپ پڑھ لیں پہلے، تو کیا ایسے پیشنٹ کو کبھی کسی بھی ادارے میں 38 دن رکھا جا سکتا ہے؟ اس کا سمپل جواب ہے نو. نہیں، ہرگز نہیں. دیکھیں ایک سٹینڈرڈ آف کیئر کی ہم بات کر رہے ہیں، اور سٹینڈرڈ آف کیئر کچھ بیماریوں میں، خاص طور سے انجائنا ایکیوٹ کورنری سنڈروم جو یہاں پہ تشخیص لکھی ہوئی ہے، اور میں معذرت کے ساتھ یہ چیز عرض کر رہا ہوں، میرا بالکل اس میں سیاسی نقطہ نظر نہیں ہے. میں ان رپورٹوں کے حوالے سے اور ایکیوٹ کورنری سنڈروم یا چیسٹ پین کے ایک مریض کی کنڈیشن کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں. کیا ہے سٹینڈرڈ آف کیئر AFIC میں، پاکستان کے دوسرے بڑے قلبی علاج کے اداروں میں، دنیا بھر کے اداروں میں کیا سٹینڈرڈ ہے؟ سٹینڈرڈ آف کیئر یہ ہے کہ کوئی بندہ چیسٹ پین کے ساتھ آتا ہے، آپ کو فکر ہوتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، تو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، ECG، بلڈ کے ٹیسٹ، معائنہ، سکینز. آپ ان ٹیسٹوں کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نہیں. اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اس کا علاج ذرا مختلف ہے، جو کہ اس رپورٹ کے مطابق نہیں ہوا. جی ان دونوں رپورٹس کے مطابق مائیکارڈیل انفارکشن یا ہارٹ اٹیک نہیں ہوا. میں ان رپورٹوں کی بنیاد کی بات کریں تو جب خدشات کا جب ایسا نہ ہو تو پھر آن دی ایوریج 2 گھنٹے رہتا ہے مریض یا 4 گھنٹے جس میں یہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. اگر مریض کو ہارٹ اٹیک کا خدشہ لگ رہا ہے ہارٹ اٹیک نہ ہونے کے باوجود، تو آپ فوری اینجیوگرافی کر کے دیکھتے ہیں کہ رگوں کی کیا پوزیشن ہے. اس مریض کو ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لیے پھر آپ رگیں کھولنے کا انتظام کرتے ہیں. رپورٹیں یہی ریکمینڈ کر رہی ہیں. اور کامران صاحب سر مجھے بتائیے گا، چاہے اس کو ریئیکشن اس کا دیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا ہماری یہ مزاج کا حصہ ہے؟ آپ نے کہا توپوں کے خلاف تو لوگ نہیں نکل سکتے، لیکن مجھے بتائیں جب اعجاز الحق، گوہر ایوب لوگوں سے ووٹ لینے جاتے ہیں، ڈکٹیٹرز کے بچے کہہ لیں، تو وہ تو توپے نہیں لے کے جاتے. کیا ہمارے مزاج کا حصہ ہے؟ ہم نے ان کو منسٹر بناتے ہیں، ہم ان کو آنر دیتے ہیں انہی خاندانوں کو، اس میں کون سی توپیں انوالو ہیں سر؟ نواز شریف was reared up and geared up in the lap of a dictator. جی جی کامران صاحب سر بتائیے گا ان کے پاس کون سی توپیں ہوتی ہیں؟ جناب ضیاء الحق ابو بولا بیٹا تھا. سو واز یور لیڈر. سو یہ نہ بات کریں آپ قصوری صاحب.
بات یہ ہے کہ یہ قصوری صاحب اتنی وہ ڈال دیتے ہیں لا کی وہ اور لیٹن کی کہ بات کو یاد ہی نہیں رہتی کہ شروع کہاں سے ہوئی اینڈ کہاں ہوئی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، پھر میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ اور، کہ جو ابھی کہہ رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی سوزرینٹی ہے اور رہنی چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، آپ جیسے لوگوں نے کیا ہوگا، کسی اور نے کیا ہوگا. میں تو ہمیشہ ڈیموکریسی کے ساتھ رہا ہوں. ہاں میں بھی مشرف کا سپورٹر تھا، جب دیکھا کہ وہ گند کر رہا ہے تو میں اس کے اگینسٹ ہو گیا. بالکل دس از ٹرو. میں نے معافی مانگی ہے اوپنلی. اچھا 10 اور ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ مانگی ہے. سر لیکن میرا سوال تھا کہ سویلین، سر وقت ختم ہو رہا ہے، کامران صاحب کائنڈلی بتائیے گا، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہماری ایز اے نیشن کیا تھوڑی سی نیچر اس طرح کی، کیوں کر ہم دیکھیں گوہر ایوب پرائم منسٹر رہے، اعجاز الحق منسٹر رہے، عمر ایوب منسٹر رہے، اب پتہ نہیں اور کتنے منسٹر بنیں گے ان کے بچے. تو آپ کہتے ہیں ٹینک کے اگینسٹ نہیں ہم جاتے، ہم تو ان سویلین کے اگینسٹ بھی نہیں. بات یہ ہے لیٹ ناٹ دا سنز آف دا فادر وزٹ دا سن. میں تو پہلے یہ کہتا ہوں، میں کوئی اعجاز الحق کا فین نہیں ہوں، نہ ہی گوہر ایوب. اعجاز الحق کی سر اپنی صلاحیت تھی یا والد صاحب کا انفلوئنس تھا؟ صلاحیت تھی یا نہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی میں چلا گیا، وہ غلط تھا نہیں تھا وہ اور بات ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی میں چلا گیا. بیچ میں اور بھی ہاتھ تھے who helped him and we all know who they were. Let's not take it there. میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ مشرف صاحب اپیئر ہوں، ساتھی نکال لے کے میں نے یہ کیا، میں نے اچھا کیا. اچھے وکیل ہیں ان کے بڑے پائے کے. میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان کے سارے وکیلوں کو کہ مہربانی کر کے یہ جو آپ ایکس فوجیوں کو یہ کہتے ہیں کہ فوج کو وہ اکسائیں، جونیئرز کو بھی اکسائیں. یعنی رانجھا صاحب تو اس لیول تک چلے گئے کہ جونیئرز کو بھی اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ مہربانی کریں نہ کریں، ہم ہمسانوں کا ملک ہے، مہربانی کریں یہ نہ کریں. جا کے فیس دا کورٹس. If Musharraf makes a good statement, I swear I will be standing with him. I swear to you. مگر جا کے اسٹیٹمنٹ تو دو. 38 دن سر ہو گئے. بہت شکریہ کامران شفیع صاحب، احمد رضا قصوری صاحب، ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب. ناظرین آپ لوگوں نے ڈسکشن دیکھی. جب تک یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف سویلین کو سزا دیں، نواز شریف کو جدہ نکال دیں چاہے ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ سے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دیں، یوسف رضا گیلانی کو ملتان دھکے دے کے نکال دیں. یہ ضروری نہیں کہ صرف انہی کے حق میں ہو. جو بھی غلط کام کرے اسے سزا اور اس کو جسٹس فیس کرنا چاہیے. ناصر حبیب کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.